دارالعلوم دیوبند میں رابطہ مدارس اسلامیہ عربیہ کی مجلس عاملہ کا اہم اجلاس اختتام پذیر۔ مدارس اسلامیہ کے ذمہ داران پوری بیدار مغزی اور تندہی کے ساتھ ملک و ملت کی تعمیر میں مصروف رہیں۔ 20 دسمبر دارالعلوم دیوبند پریس ریلیز۔ مدارس اسلامیہ ملت اسلامیہ کی تعمیر و حفاظت کے اہم ادارے ہیں جو اسلامی علوم و فنون کی تعلیم و اشاعت اور دینی تربیت کے ساتھ ملک کے لیے پرامن شہری اور ملت کے لیے رجال کار تیار کرتے ہیں۔ مدارس اسلامیہ کے ذمہ داران پوری بیدار مغزی اور تندہی کے ساتھ ملک و ملت کی خدمت و تعمیر میں مصروف رہیں۔ ان خیالات کا اظہار دارالعلوم دیوبند کے محتمم و شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی صدر کل ہند رابطہ مدارس اسلامیہ عربیہ دارالعلوم دیوبند نے فرمایا۔ موصوف رابطہ مدارس اسلامیہ عربیہ کی مجلس عاملہ کے ارکان و نمائندگان کے اجلاس میں صدارتی خطاب فرما رہے تھے۔ حضرت والا نے ارکان اور صوبہ صدور رابطہ مدارس کو متوجہ کیا کہ حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، ایسے میں مدارس اسلامیہ کو فعال و سرگرم بنانے کی ضرورت ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے صدر المدرسین حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب صدر جمعیت علماء ہند نے فرمایا کہ مدارس اسلامیہ کا ماضی بہت تابناک ہے۔ ان مدارس کا ملک کی آزادی اور ملت اسلامیہ کی بقا و استحکام میں بڑا کردار رہا ہے۔ در حقیقت مدارس اسلامیہ ملک و ملت کے بڑے محسن ہیں۔ اسلام، مسلمانوں اور مدارس اسلامیہ کے حوالے سے حالات بڑے صبر آزما اور ہمت شکن ہیں، لیکن ہم کو اکابر کے نقش قدم پر چلتے ہوئے نئے تقاضوں کے مطابق مدرسوں کو ڈھالنا ہوگا اور ان کی نافذیت کو بڑھانا ہوگا اور ایسے طریقہ کار کو اختیار کرنا ہوگا جس سے ملک و ملت کے لیے اچھے افراد اور دینی دعوت و خدمت کے لیے باصلاحیت علماء فراہم ہوں۔ مولانا شوکت علی قاسمی بستوی ناظم عمومی رابطہ مدارس و استاذ حدیث دارالعلوم نے رابطے کی گزشتہ مجلس عاملہ کی کارروائی پڑھی اور مرکزی رابطے کی سالانہ رپورٹ پیش کی، جس میں مختلف صوبوں کی کارکردگی کا جائزہ بھی پیش کیا گیا تھا۔ دیگر اظہار خیال کرنے والوں میں حضرت مولانا نعمت اللہ صاحب اعظمی، حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب میر قاسمی، جناب مولانا اشہد رشیدی، جناب مولانا عبدالقوی صاحب حیدرآباد، جناب مولانا صدیق اللہ صاحب چودھری کلکتہ کے اسماء گرامی شامل ہیں۔ اجلاس میں مدارس اسلامیہ میں تعلیم و تربیت بہتر بنانے، اساتذہ کی تدریسی تربیت، اندرونی نظام میں سدھار اور مدارس کو ملک و ملت کے لیے مزید نافع بنانے کے سلسلے میں اہم تجاویز منظور کی گئی۔ حکومت کی جدید قومی تعلیمی پالیسی 2019 پر غور و خوض کیا گیا اور مدارس اسلامیہ پر پالیسی کے دور رس اثرات کے جائزے کے لیے ایک 5 نفری کمیٹی بھی بنائی گئی، جس سے کنوینر ناظم عمومی رابطہ طے پائے۔ اجلاس کا آغاز حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی کی زیر صدارت مہمان خانہ دارالعلوم میں بعد نماز مغرب متصلاً جناب قاری محمد آفتاب صاحب امروہوی استاد تجوید و قراءت دارالعلوم دیوبند کی تلاوت قرآن سے ہوا۔ نظامت کے فرائض ناظم عمومی رابطہ مولانا شوکت علی قاسمی بستوی نے انجام دیے۔ 9 بجے شب کو حضرت صدر اجلاس دامت برکاتہم کی دعا پر اجلاس اختتام پذیر ہوا۔ اجلاس میں حالیہ سالوں میں وفات پانے والے حضرات علماء کرام و دانشوران ملت کے لیے دعائے مغفرت کی گئی اور تجویز تعزیت بھی منظور کی گئی۔ دوستو، پریس ریلیز جاری کی گئی ہے مرکزی دفتر رابطہ مدارس اسلامیہ عربیہ دارالعلوم دیوبند کی جانب سے۔